بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 319 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 161، 162 اور 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله واللہ بصیر بما یعملون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما کان لنبی، اور نہیں ہے لائق کسی نبی کے، ان یغل، کہ خیانت کرے، ومن یغلل، اور جو خیانت کرے، بما غل یوم القیامہ، تو لائے گا وہ اسے جو اس نے خیانت کی ہوگی قیامت کے دن۔ ثم توفا، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع، کیا پھر جس نے پیروی کی، رضوان اللہ، رضائے الہی کی، کمن باء بسخط من اللہ، اس شخص کے مانند ہوگا جو لوٹا اللہ کی ناراضگی کی طرف، ناراضگی کے ساتھ، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات، وہ الگ الگ درجوں میں ہوں گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، واللہ، اور اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون، اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضگی لے کر لوٹا ہو، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے۔ ان 3 آیات میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ دوسری بات، جو شخص خیانت کرے گا وہ اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ تیسری بات، ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔
اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا طلبگار ہو وہ اس شخص کے جیسا ہرگز نہیں ہو سکتا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا مستحق ہو۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پانچویں بات، جس پر اللہ کا غضب ہوگا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جس پر اللہ کا غضب ہوگا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور دوزخ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ چھٹویں بات، یہ لوگ اللہ کے نزدیک درجے کے اعتبار سے مختلف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بزرگان محترم، دراصل جنگ بدر میں غنیمت کے مال میں سے ایک لال چادر گم ہو گئی، کسی کو نہیں مل پا رہی تھی۔ جو کم سمجھے تھے یا منافق تھے انہوں نے یہ کہا کہ شاید یہ لال چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے کہ یہ بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی، اس لیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں۔ آپ کی سچائی اور امانت پر داغ آ جائے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کریں، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کریں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ناممکن ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے خفیہ طور پر کوئی چیز لے لیں۔ جس شخص نے بھی جس چیز میں بھی خیانت کی ہوگی قیامت کے دن وہی چیز وہ لے کر آئے گا۔ یہ صورت اس لیے ہوگی تاکہ سارے لوگوں کے درمیان اس کی رسوائی ہو۔ دنیا میں جو شخص اچھا یا برا عمل کرتا ہے اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے اچھے عمل کا بدلہ ہی نہ دیا جائے یا بدلے میں کمی کی جائے۔ توفیٰ کا لفظ مومنوں کے دل میں یہ یقین پیدا کر رہا ہے کہ بدلہ آدھا یا پاؤ نہیں دیا جائے گا بلکہ پورا 100% دیا جائے گا۔ ہاں، جہاں تک برے عمل کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس برے عمل کو معاف کر دیں۔ قیامت کے دن کسی بھی قسم کا ظلم ہرگز نہیں ہوگا۔ دنیا میں 2 قسم کے آدمی ہیں، ایک وہ جو اپنے نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مستحق ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنے برے عمل کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ دونوں درجے کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس پر اللہ کا غضب ہو گیا سمجھ جانا چاہیے کہ وہ دوزخ کا اہل ہو گیا۔ ہر ایک کو اس کے ایمان، عمل، اخلاق و کردار اور دیگر معاملات کی بنیاد پر الگ درجہ ملے گا۔ ہر ایک کے درجات الگ الگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔